السلام علیکم جی۔ آج ناشتہ بنا رہی ہوں میں، اور میں نے جو ہے نا وہ بریڈ جو ہے وہ سیک رہی ہوں، اور توے پہ ذرا جلدی کام ہو جاتا ہے، اس لیے میں توے پہ سیکتی ہوں۔ اور یہ دیکھیں جلدی کر کے میں نے 4 بریڈ سیک لی ہیں فٹافٹ۔ اور دوسرے چولہے پہ میں نے انڈا بوائل کرنے کو رکھ دیا تھا، اور 3-4 چولہوں پہ ایک ساتھ کام ہو رہا ہوتا ہے، تو اور تیسرے چولہے پہ جو ہے وہ چائے رکھی ہوئی تھی۔ تو ویسے ہی بڑی مشکلوں سے وہ گیس آ رہی ہوتی ہے، بار بار ماچس کا شکر ہے ماچس سے جان چھٹ گئی، پھر بھی ایک ہاتھ جلا لیتی ہوں۔ لیکن یہ کہ میں جو ہے نا وہ الیکٹرک جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا لائٹر، وہ لیا ہوا ہے چارجنگ۔ اور اس کے بعد میں نے جو ہے نا ناشتے کے بعد میں نے سوچا کہ مٹر پلاؤ بناتے ہیں، تو اس کے لیے میں نے مٹر چھیلے جلدی کر کے، اور یہ دیکھیں مٹر میں چھیل رہی ہوں، اور بیچ میں سے اٹھتی ہوں، پھر وہ اور کام کر لیتی ہوں۔ اس طرح کر کے نا میرا کافی ٹائم لگ جاتا ہے مجھے کام مٹر چھیلنے میں۔ مٹر چھیلے میں نے آلو بعد میں آلو کاٹے تھے، تو پہلے میں ابھی سوچا کہ مٹر چھیل لوں، کیونکہ گرمی ایک تو بہت ہو رہی ہے، صبح صبح کھانا بن جائے تو دوپہر میں فارغ ہو جاتی ہوں۔ تو یہ کہ ویسے تو دوپہر میں ہی بنانا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ یہ چھیلا کے رکھ دوں، اور سارا کام کافی حد تک کام کم ہو جائے گا۔ اور یہ دیکھیں میں نے جلدی کر کے صبح کو ناشتے کے بعد میں نے جو ہے نا یہ کام شروع کر دیا تھا مٹر کا۔ اس کے بعد ماسی آتی ہے، وہ صفائی کر جاتی ہے۔ اس کے بعد اس سے پہلے جو ہے میں برتنوں کا بھی کر لیتی ہوں، اور سمیٹنے کا بھی کر لیتی ہوں، کہ برتنوں کو مشین میں ڈال دیتی ہوں، جو میرے پاس برتنوں کی مشین ہے اس میں ڈال دیتی ہوں۔ اور اس کے بعد جو ہے میں اوپر کی صفائی کر لیتی ہوں، سمیٹ لیتی ہوں جو پورا دن کا پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد ماسی آ جاتی ہے، وہ صفائی وہ اپنے کام کر لیتی ہے، اور گھر صاف ہو جاتا ہے، پورا دن ماشاءاللہ گھر صاف ستھرا رہتا ہے۔ یہ میں نے آلو بھی ڈالنے تھے مٹر میں، بچوں کو بڑے پسند ہوتے ہیں مٹر پلاؤ میں آلو، اس لیے میں ڈال دیتی ہوں۔ تو یہ کہ اب یہ میں نے نا اس طرح کر کے آلو چھیل لیے اور یہ ڈال دیے۔ آلو اچھے آج کل آ رہے ہیں، ویسے تو گرمی بھی بہت ہے، اور گرمی میں ویسے بھی کام نہیں ہوتا، کئی پنکھے چلاؤ تب بھی پتہ نہیں چلتا کہ پنکھا چل بھی رہا ہے کہ نہیں۔ لیکن شکر ہے کہ کچھ تھوڑی سی ہوا آنے لگی ہے۔ اور یہ جو ہے نا میں نے پھر اس طرح کر کے تو یہ سارے آلو کاٹے اور چھیلے، دیکھیں یہ کر رہی ہوں کام۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ میں نے دوپہر میں جب گیس آئی تو پھر میں نے مٹر پلاؤ چڑھانے کے لیے میں نے جو ہے نا پیاز کاٹ کے اس میں براؤن کرنے کو رکھ دی تھی، اور ٹماٹر میں نے پہلے سے کاٹ لیے تھے، ٹماٹر اور تھوڑی سی لال مرچ ڈالی تھی، ہلدی اور تھوڑی سی اور لال مرچ اور گرم مسالہ تھا تھوڑا سا، اور تھوڑا سا پسا ہوا زیرہ تھا، تو وہ میں نے اس میں ڈالا، اور یہ اس طرح کر کے نا میں نے مسالہ بنایا تھا اس کا، اور نمک جیسے کہ ہوتا ہے۔ تو میں نے نا یہ پہلے سے کاٹ کے رکھ دیا تھا وہ بھی۔ اور یہ دیکھیں میں نے نا پیاز براؤن کر رہی ہوں، یہ پیاز براؤن ہو جائے گی تو پھر اس میں جو کٹے ہوئے مسالے رکھے تھے وہ میں نے اس میں ڈال دیے جلدی کر کے، اور تھوڑا اور پانی ڈال دیا کیونکہ پیاز جلنے والی تھی، اگر میں مزید اور کیمرے کے چکر میں رکھتی تو میری پیاز جل جاتی زیادہ۔ تو اس طرح کر کے تو میں نے یہ اس طرف کو کر کے کیمرہ کر کے تو میں نے جلدی کر کے یہ پیاز جو ہے وہ اس میں پانی ڈالا، اور تاکہ یہ کہ بچ جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے پیاز جل جاتی ہے اسی اس میں نا چکر میں، تو میں پریشان ہو جاتی ہوں۔ پھر یہ کہ اب یہ میں نے نا اس طرح کر کے تو یہ مٹر میں نے بھون لیے اس میں، اور تھوڑی دیر کو جو ہے نا میں نے بھونتی رہی جب تک اس کا پانی نہیں خشک ہو جاتا۔ اور میں نے ادھر چاول جو ہے وہ بھی میں نے بھگو کے رکھ دیے تھے پہلے سے، اور یہ دیکھیے جلدی کر کے میں بھون رہی ہوں۔ ابھی میں نے ڈھکنا ڈھکا ہوا تھا، پھر یہ خشک ہو گیا پانی، تو پھر میں نے اور تھوڑا سا بھون لیا اس کو، اور تاکہ یہ کہ مٹر بھی گل گئے تھے۔ اور اب میں اس میں مزید اور پانی ڈال کے تو پھر میں چاول ڈال دوں گی۔ تو یہ پانی ڈال دیا میں نے، اور اس کو تھوڑا دیر کو اور پکنے کو رکھ دیا، پانی کو اس کے جو شوربہ سا جو تھا۔ اس کے بعد اس کو جب وہ تھوڑا سا ابلنے لگا پانی، تو پھر اس میں نے چاول ڈال دیے۔ گرمی میں بس یہی ہلکی غذا اچھی لگتی ہے، کبھی لوکی کا رائتہ اچھا لگتا ہے، تو کبھی یہ اس طرح کی چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ اور جیسے میں نے بھنڈی قیمہ بنایا تھا وہ بہت مزے کا بنا تھا، وہ آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا میں تو کہوں گی۔ اور کبھی یہ کہ مٹر پلاؤ بنا لیا، کبھی چائنیز پلاؤ بنا لیا۔ یہاں ویسے تو چائنیز کی چیزیں ملتی ہیں، سب گرمیوں میں بھی ہے، سب کچھ آ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں کتنا زبردست بنا ہے۔ تو یہ کہ پھر اس کے بعد میں نے جو ہے نا شام کی چائے بنائی، شام کو چائے بنائی، اور میں نے اور میری بیٹی نے مل کے چائے پی ہم لوگوں نے۔ اور یہ دیکھیں چائے بن رہی ہے ہماری، اور یہ میں نے 2 کپ چائے بنا لی تھی۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ دیکھیں یہ چائے بن گئی۔ اس کے بعد یہ کہ رات میں بچوں نے کہا جوس بنانے کو،
مینگو آئے ہوئے تھے، یہ دیکھیں کتنے اچھے مینگو آئے ہیں، آ گئے مینگو، بس یہ کہ پوری طرح میٹھے نہیں ہیں، اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن آ گئے، شکر ہے مینگو بھی۔ اور اس کو جو ہے نا میں بڑے والے مینگو کو چھیل کے اس کا جوس بچے کہے تھے پئیں گے، اور یہ تو ویسے ہی کھائے جاتے ہیں، تو یہ بھی بڑے اچھے آ گئے، اور مینگو بہت اچھے لگتے ہیں، اور بہت سب پھلوں سے زیادہ اچھے مینگو لگتے ہیں، مینگو ظاہر ہے وہ پھلوں کا بادشاہ کہلاتا ہے، تو اس لیے سبھی شوق سے کھاتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ بڑے والے جو مینگو ہیں ان کے جوس بنا دوں، ملک شیک بنا دوں ان کا، تو میں نے یہ پھر جلدی چھیل کے تو یہ ملک شیک سارے کا جو ہے جتنے ہی بڑے تھے نا 4-5، تو ان کو کاٹ کے تو ان کا جو ہے نا ملک شیک بنانے کے لیے رکھ دیا تھا۔ ادھر میری بیٹی نے کہا ایک مجھے بھی کاٹ کے دے دیں، میں نے اپنی بیٹی کو کاٹ کے دیے، پھانکے سی کاٹی، اس کو ویسے ہی پسند ہے، تو یہ کہ وہ بھی کہہ رہی تھی کہ تھوڑے پھیکے ابھی تو آ رہے ہیں، ابھی پوری طرح میٹھے نہیں آ رہے، لیکن جوس بناؤ تو اس میں تو پتہ نہیں چلتا، کیونکہ اس میں چینی ڈلتی ہے جوس میں، تو اس لیے اب اس کا انتظار کریں، تو اگر بارش کا، بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بارش کا انتظار کرتے ہیں کہ بارش ہوگی تو پھر کھائیں گے، ورنہ دانے نکل آتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا مجھے لگتا ہے، کیونکہ بارش کا انتظار کرتے کرتے تو کراچی میں تو ایسے ہی بارشیں بہت کم ہوتی ہیں، تو یہ کہ اس انتظار میں نا پکے ہو جاتے ہیں، اور اس میں جو ہے نا وہ جڑیں سی آ جاتی ہیں، تو اس لیے ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب آتے ہیں جب ہی شروع کر دیتے ہیں کھانا پینا۔ اچھا، اس کو جو ہے میں نے بھگو دیا تھا کئی گھنٹے کے لیے، اس کو پانی میں رکھا ہوا تھا میں نے، اور اوپر سے برف بھی ڈال دی تھی، تو وہ بڑا میرے پاس ایک ٹپ ہے، اس میں ڈال دیتی ہوں، یہ اسی آموں کے لیے رکھا ہوا ہے میں نے، تو وہ اس میں ڈال کے میں بھگو دیتی ہوں آموں کو، تو اس سے یہ کہ ٹھنڈے پانی میں بھگو دیتی ہوں، اور اس سے صحیح رہتے ہیں، یہ نقصان نہیں دیتے، تو آپ بھگو کے ضرور کھائیے گا، کم سے کم بھی 1 گھنٹہ بھگوئیے گا، اور زیادہ سے زیادہ 3-4 گھنٹے بے شک بھگونے کے لیے ڈال دیں، تو یہ کہ اس سے صحیح رہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے یہ بنایا، کٹنگ کری اس کی، اور پھر اس میں جو ہے یہ گرینڈر رکھا میں نے، میرے پاس ایک اور گرینڈر بھی ہے، وہ تھوڑا سا دور کو تھا، تو میں نے یہ قریب پڑتا ہے تو میں نے یہی اٹھا لیا، تو اس کا جو پہلے ایک گرینڈر ہے اس کا شیشے کا جگ ہے، تو یہ والا جو ہے یہ پلاسٹک کے جگ والا ہے، تو یہ اکثر استعمال میں میرے یہی آتا ہے زیادہ تر، اور اس کے جو گرینڈر کی جو مشین ہے اس کی 2 ٹانگیں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، 4 ٹانگوں والا تھا، 2 ٹوٹی ہوئی ہیں، تو میں پھر بھی اچھا استعمال ہو رہا ہے، یہ بہت اچھا تھا، اور یہ میں ایسے باہر سے لے آئی تھی، تو یہ ہے تو یہ پاکستان میں بھی ہوگا، لیکن یہ کہ میں باہر سے لائی تھی، اور میرے پاس کئی سالوں سے چل رہا ہے یہ، ایسے عمرے پہ گئی تھی تو وہاں مجھے ضرورت پڑ گئی تھی تو میں نے وہاں لے لیا تھا، تو پھر ویسے تو میں زیادہ تر یہیں سے چیزیں لے لیتی ہوں پاکستان سے۔ اچھا، اس طرح کر کے میں نے اس میں چینی ڈالی، اور دودھ چھان کے ڈالتے ہیں، کیونکہ میرے بچے جو ہے کہتے ہیں ملائی والا دودھ نہیں پینا ہمیں، دودھ کے وہ نہیں، ملک شیک نہیں پینا، تو پھر اس لیے میں مجبوراً چھان کے تو ملک شیک بناتی ہوں۔ اس میں میں نے تھوڑی چینی بھی ڈال دی تھی، چینی آج کل پتہ نہیں کیسی آ رہی ہے، بالکل باریک آ رہی ہے چینی ہم لوگ ویسے زیادہ استعمال نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھی چلو جیسے مینگو جوس ہے اس میں استعمال کر لیتے ہیں، تو یہ کہ اس میں میں نے چینی ڈالی تھی، اور یہ برف ڈال دی اوپر سے تاکہ ہلکا ٹھنڈا ہو جائے، بہت زیادہ ٹھنڈا نہ ہو، زیادہ ٹھنڈا سے آج کل گلے خراب بھی ہو رہے ہیں، تو یہ کہ سمجھ نہیں آتی، بیماریاں ہو رہی ہیں، گلے خراب، تو یہ تو وہ، جبکہ اتنی شدید گرمی ہے کہ اس میں سادہ پانی پینے کو دل نہیں چاہتا، پانی بھی کیونکہ گرم ہوتا ہے، تو گرم ہو رہا ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے کہ فریج کا پانی پینے کو دل چاہتا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا، تھوڑا سکون ملتا ہے ٹھنڈی چیز سے، تو یہ دیکھیں میں نے پھر 3 گلاس کر کے بنائے، سب کو دیا، اور مزید اور بھی ڈالا میں نے اس میں، اور اس طرح کر کے بہت اچھا جوس بن گیا، یہ آپ لوگ ضرور بنائیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ایوری ون۔ تو پھر یہی ہوا کہ ابھی میری بہن آئی ہوئی تھی، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ چکن مندی منگوا لی جائے، مندی ہاؤس کی فیوریٹ ہمیں وہ بہت پسند ہے، تو یہی ہوا کیونکہ اس کو مٹن کی ماشاءاللہ پسند ہے، تو پھر ہم نے یہی منگوائی، اور مجھے تو نہیں پسند کیونکہ آج امی نے رائس ہی بنائے تھے، تو میرا زیادہ دل نہیں کر رہا تھا۔ جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کچھ دنوں پہلے ہی میں نے کھائی تھی چکن مدبی، اور چکن مدبی میں اس وجہ سے کھاتی ہوں کہ وہ تھوڑی اسپائسی ہوتی ہے، اور ان کے رائس بہت اچھے ہوتے ہیں، اور ان کی جو رائس ہے نا، جو ہم سیپریٹ جو رائس منگواتے ہیں یا چکن کے ساتھ جو رائس آتے ہیں، وہ مجھے ہمیشہ مدینہ کی یاد دلاتے ہیں، کیونکہ مدینہ کی اتنی خوبصورت یادیں ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انسان جتنی دفعہ جائے کم ہے۔ اور یہ دیکھیں آپ 1 to 2 پرسن ہم نے سرونگ مٹن مدبی منگوائی تھی، اتنی یمی یمی، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بہت اچھی آئی تھی گرم، تقریباً 5,000 کے یہاں پڑ گئی تھی، اور یہ ہم نے جو نہیں ہے یہ سائڈ پہ رکھ کے پھر میں نے منگوائے تھے سیپریٹ رائس، تو انہوں نے رائس کے سرونگ بہت اچھی کری تھی، اور اس طرح میں نے اوپن کرا تو
میں آپ کو بتا دیتی ہوں، جب مدینہ میں ہم ماشاء اللہ عمرہ جو کرنے جاتے تھے وہ روزوں میں جاتے تھے، تو یہ ہوتا تھا کہ وہاں پہ نا رائس کی سرونگ ہوتی تھی، ہم لوگ یہ ماشاء ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے، تو وہاں پہ بالکل یہی والے رائس جو نہیں ہے روزہ افطار کرتے ٹائم جو نہیں لوگ ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے، ہم بھی کرتے تھے ماشاء اللہ سے، تو وہ اتنے مزے کے ہوتے تھے، اتنی خوبصورت اذان اور اتنی حسین یادیں کہ بس میری یہی دعا ہے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور بس اللہ ان کو ہر سال بلائے، حج کی سعادت سب کو نصیب کرے مسلمانوں کو، آمین۔ اور بس یہی دعا نکلتی ہے۔ باقی یہی کہ یہ چٹنی وغیرہ آئی تھی، چٹنی میں سے اسمیل آ رہی تھی، تو بھائی ہم نے تو میں نے سب کو منع کر دیا تھا یہ کوئی نہ کھائے، اور یہ بس رائتا ان کا اچھا تھا، رائتا مجھے ایسا واٹری لگا۔ باقی یہ میرے ابو کے کمرے کا جو نہیں، میرے ابو امی کے کمرے کا اے سی خراب ہوا تھا، 4 دن سے ان کو بلا رہے تھے، تو خیر بہت دیر میں آئے یہ لوگ، تو فائنلی 5ویں دن یہ لوگ آئے تو اے سی لگا، بٹ ابھی بھی یہی ہوا کہ ابھی بھی نہیں چل رہا تھا۔ تو یہی گرمی میں اے سی کے بغیر تو کوئی گزارا ہی نہیں ہے۔ اور تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگ اتنا ہمیں پیار دے رہے ہیں، چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر رہے ہیں، اور آپ ویسے ہی ہماری یوٹیوب فیملی ہیں۔ اور بس مجھے یہ دیکھ کے چاول کھا کے مجھے خاص طور مدینہ کی یاد آ جاتی ہے، مدینہ کی میں اذان بہت مس کرتی ہوں، خانہ کعبہ کی تو اذان بہت ہی خوبصورت ہے، تو میں اس کی یادیں آپ لوگوں کے ضرور شیئر کروں گی۔ تھینکس فار واچنگ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔